السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں محمد عارف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اسلامک باتیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت اور آپ کی قوم کی نافرمانی اور طوفان نوح۔ دوستو، یہ اس واقعے کا پارٹ نمبر 2 ہے۔ جو حضرات یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر انہوں نے پہلا پارٹ نہیں دیکھا ہے تو وہ پہلے جا کر پہلا پارٹ دیکھیں۔ پورا واقعہ مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں اپنے پارٹ نمبر 2 کی طرف۔ تاریخ اور تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی تیار کرنے کا حکم آیا تو حضرت نوح نے حضور رب العزت میں سوال کیا کہ مولا، کشتی کیسی ہوتی ہے؟ خطاب ہوا کہ اے نوح، وہ لکڑی کا ایک مکان ہوتا ہے جو پانی پر تیرتا ہوا پھرتا ہے۔ عرض کیا، خداوندہ، میرے پاس لکڑی نہیں ہے، کہاں سے لاؤں اور کیسے کشتی بناؤں؟ کہ اتنے میں سال کے کئی درخت حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر پہنچے اور حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھوں ان کی جڑیں زمین میں دبوا دیں۔ چنانچہ وہ درخت مواہب لدنیا کی روایت کے موافق 20 سال میں بن کر تیار ہو گئے۔ تفسیر معالم التنزیل اور معارج النبوہ میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا نے یہاں تک اثر کیا کہ دعا کو آج 20 سال گزرے مگر 20 سال سے کسی عورت کے یہاں ایک بچہ تک پیدا نہیں ہوا اور نہ آسمان سے پانی برسا۔ اور اس بیچ میں حضرت نوح علیہ السلام دعوت اسلامی سے خاموش رہے، جن کے بدلے قوم نے بھی آپ کو تکلیفیں نہیں پہنچائیں۔ اس کے بعد ان درختوں کو حکم الہی سے گرایا گیا اور بموجب تعلیم جبرائیل ان درختوں کے تختے بنائے گئے۔ معارج النبوہ میں ایک عجیب و غریب روایت یہ بھی لکھی ہے کہ ان سال کے درختوں میں سے پورے 1,24,000 تختے تیار کیے گئے اور تعلیم الہی سے ہر ایک تختے پر ایک پیغمبر کا نام لکھا تھا۔ جب دوسرا دن ہوا تو صبح آ کر پیارے نوح کیا دیکھتے ہیں کہ تمام تختوں پر سے پیغمبروں کے نام مٹے ہوئے ہیں۔ آپ سخت پریشان ہوئے اور پھر دوبارہ ان پر انبیاء اکرام کے نام لکھے۔ رات کو وہ پھر خود بخود مٹ گئے۔ اب تو آپ بہت مضطرب اور بے چین ہوئے کہ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ ندا ہوئی کہ اے نوح، ہمارے نام معظم سے ان ناموں کو شروع کرو اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ختم کرو تاکہ شیطان کے مٹانے سے یہ سارے نام محفوظ رہیں۔ چنانچہ ارشاد خداوندی کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے نام خدا سے شروع کر کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کیے۔ پھر حضور خداوندی سے ندا ہوئی کہ اے نوح، اب تمہاری کشتی عن قریب تیار ہوگی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی تعلیم کی بنا پر کشتی تیار کرنی شروع کی، جس کو آپ کی قوم آ کر دیکھتی اور ہنس کر یہ کہتی کہ اے نوح، خدا کی نیابت و پیغمبری سے تھک کر نجاری کا پیشہ اختیار کیا اور یہ تمہارے دماغ میں خلل آیا۔ بھلا اے نوح، یہ کشتی تم چلاؤ گے کہاں؟ آج 20 سال ہو گئے ہیں کہ آسمان سے ایک قطرہ پانی کا نہیں برسا، دریا اور نہریں سب خشک پڑے ہیں مگر تم بیٹھے کشتی بنا رہے ہو۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو فرمان خداوندی پہنچا کہ اے نوح، چونکہ ہماری مشیت میں یہ قوم لائق عذاب ہو چکی ہے اور ان کی بربادی کا وقت بالکل قریب آ گیا، لہذا کشتی بنانے میں تم جلدی کرو اور ان کی کہی سنی کا کچھ خیال نہ کرو۔ چنانچہ آپ علم ربی کی بنا پر کشتی بنانے میں نہایت تیزی سے تیار ہو گئے اور اس کی تکمیل شروع کر دی۔ اس کشتی کی تیاری میں ایک آپ ہیں اور 2 آپ کے فرزند ہیں اور 2 آپ کے امتی، کل 5 نفوس کشتی تیار کر رہے ہیں۔ معارج النبوہ میں لکھا ہے کہ اس کشتی کی لمبائی 607 گز کی تھی اور اس کی چوڑائی 300 گز کی اور بلندی 30 گز کی تھی اور وہ 3 طبقوں پر منقسم تھی۔ پہلا یعنی اوپر کا طبقہ آدمیوں کے لیے اور دوسرا یعنی درمیانی طبقہ وحشیوں اور پرندوں کے لیے اور تیسرا یعنی نیچے کا طبقہ درندوں اور چوپایوں کے لیے تھا۔ تفسیر مدارک اور معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ حضرت نوح نے پورے 10 سال میں وہ کشتی تیار کی جس کا سر مور کے جیسا تھا اور سینہ بطخ کے جیسا تھا اور ایک روایت میں سینہ کبوتر کے جیسا تھا۔
اور پچھلا حصہ مرغ کے جیسا تھا، مگر اس تیاری کشتی میں بھی قوم کے لوگ برابر ستاتے چلے گئے۔ آپ دن کو کشتی بناتے اور رات کو اپنے گھر چلے جاتے تو قوم کے لوگ آ کر اس کو پیشاب اور پخانے سے خراب کرتے اور جگہ جگہ سے اسے زخمی اور گھائل کر دیتے تھے۔ صبح کو آپ تشریف لاتے اور اسے دھو دھلا کر صاف اور درست کر لیتے تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تیار ہو گئی تو حکم خداوندی ہوا کہ اے نوح، سب سے پہلے اس کشتی میں آدم علیہ السلام کا تابوت رکھا جائے، اس کے بعد اور لوگ سوار ہوں۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے حضرت آدم کے لیے ایک تابوت یا صندوق 24 شمشاد کا تیار کیا اور آپ کے جسد مبارک کو اس میں لٹا کر سب سے اوپر کی منزل پر فرشتوں کی مدد سے لے جا کر رکھ دیا، اور پھر طوفان کے انتظار میں آپ بیٹھ گئے۔ تھوڑے عرصے کے بعد حکم ایزدی پہنچا کہ اے نوح، روئے زمین کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا پکڑ کر اس کشتی میں سوار کر لو، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے پورب، پچھم، اتر اور دکھن چاروں طرف کی ہواؤں کو حکم دیا کہ وہ روئے زمین کے جانوروں کو سمیٹ کر اس میدان میں لا کر جمع کر دیں جہاں نوح کی کشتی تیار ہو رہی ہے۔ چنانچہ چاروں طرف کی ہواؤں نے دنیا جہان کے جانوروں کو اس میدان میں لا کر جمع کر دیا۔ تفسیر معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے داہنے ہاتھ میں نر اور بائیں ہاتھ میں مادہ پکڑ پکڑ کر ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کرنا شروع کیا۔ جامع البیان میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے مکھی اور مچھر تک کا ایک ایک جوڑا کشتی میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد جب آپ درندوں اور خونخوار جانوروں کی طرف مخاطب ہوئے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دریافت فرمایا کہ اے خدائے بے نیاز، شیر اور بکری ایک جگہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ ارشاد عالی ہوا کہ اے نوح، ان کے درمیان دشمنی کس نے ڈالی ہے؟ عرض کیا مولا کریم، تو نے ڈالی ہے۔ حکم ہوا کہ ہم نے ہی دشمنی ڈالی ہے اور اب ہم ہی آپس میں ان کی دوستی اور محبت قائم کر دیں گے۔ پھر جب نوبت سانپ اور بچھو کی پہنچی تو آپ نے عرض کیا کہ مولا، یہ دونوں انسان کے دشمن ہیں، انہیں کاٹیں گے۔ اسی وقت آسمان سے جبرائیل آئے اور آ کر سانپ کا زہر نکال دیا اور بچھو کا ڈنک توڑ ڈالا اور ان کے جوڑے بھی کشتی میں پہنچا دیے گئے۔ اس کے بعد آپ نے چھوٹے چھوٹے اور باریک باریک جانور سب سے اوپر کے طبقے میں اپنے پاس رکھے تاکہ یہ درندوں اور حیوانوں سے دب کر کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔ پھر حکم الہی حضرت نوح کو یہ بھی پہنچا کہ اے نوح، اس کشتی میں سوار ہو کر کوئی انسان یا حیوان نر اپنی مادہ کے نزدیک نہ جائے اور سب کے سب پاک اور صاف رہیں، کیونکہ غضب الہی جوش میں آنے والا ہے۔ اور کوئی مرد اپنی عورت کے ساتھ کھانے اور نہ اس کے ساتھ بیٹھ کر پانی پیے، بلکہ ہر نر اپنی مادہ سے الگ الگ رہے تاکہ وہ اپنی مادہ پر کہیں مائل نہ ہو جائے۔ اور پورے سال بھر کی خوراک تمام جانداروں کے لیے کشتی میں رکھ لی جائے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ تمام نروں کو مادے سے الگ الگ رہنے کا حکم بھی دے دیا اور سال بھر کی خوراک بھی کشتی میں رکھ لی۔ دوستو، بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اور انشاءاللہ اس سے آگے کا واقعہ اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔